کیا اس دنیا میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو صدیوں سے زندہ ہے، ایک ایسا بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا جو عام انسانوں کی سمجھ سے باہر تھا، ایک ایسا راز جس نے صدیوں سے علماء، مورخین اور عام لوگوں کو حیران کر رکھا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ کیا وہ واقعی آج زندہ ہیں؟ کیا ان کی ملاقات لوگوں سے ہوتی ہے یا صرف یہ سب ایک کہانیاں ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی تاریخ میں چند ایسی شخصیات گزری ہیں جن کے بارے میں جتنا پڑھا جائے اتنے ہی نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی انہی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں ایسے بندے کے طور پر آیا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور خاص علم عطا فرمایا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ان کا نام واضح طور پر نہیں آیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ زمین میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اس دنیا میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جسے کچھ ایسے علوم عطا کیے گئے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ یوں ایک حیرت انگیز سفر شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کے ساتھ سفر شروع کیا اور ایک مقام پر پہنچے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے تھے۔ وہیں ان کی ملاقات ایک ایسی پراسرار شخصیت سے ہوئی، یہی وہ شخصیت تھی جسے ہم حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی غریب لوگوں کی تھی۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوال کیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ایک ایسا کام تھا جو بظاہر غلط نظر آ رہا تھا۔ پھر راستے میں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید حیران ہو گئے کیونکہ یہ بظاہر ایک بے گناہ جان تھی، لیکن حضرت خضر علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر وہ ایک بستی میں پہنچے۔ لوگوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو بغیر اجرت کے ٹھیک کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاموش رہنا مشکل ہو گیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے راز کھولنا شروع کر دیا۔ کشتی ان لوگوں کی تھی جو غریب تھے، کیونکہ ظالم بادشاہ ہر اچھی کشتی کو چھین رہا تھا۔ لڑکے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے صالح باپ کے لیے آزمائش بنے گا، اور دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ اللہ تعالی چاہتا تھا کہ وہ خزانہ پوشیدہ رہے۔ یہ وہ علم تھا جو عام انسان نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خاص علم۔ اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام کے اعمال بظاہر عجیب نظر آ رہے تھے، لیکن حقیقت میں ان کے پیچھے اللہ کی حکمت موجود تھی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس پر صدیوں سے بحث جاری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، وہ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں اور دنیا میں سفر کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے علماء کرام نے حضرت خضر علیہ السلام کا زندہ ہونا قرآن یا صحیح احادیث سے قطعی طور پر ثابت نہیں کیا۔ کئی مشہور روایات کمزور سمجھی جاتی ہیں، اسی لیے
اس مسئلے میں یقینی بات کرنا مشکل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی کا اصل مقصد ان کی زندگی یا وفات کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بعض اوقات جو چیز ہمیں بری لگتی ہے حقیقت میں ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہ حقیقت میں اس کے نتائج مختلف ہو سکتے ہیں۔ آج بھی حضرت خضر علیہ السلام کا نام ایک راز ہے، ان کی زندگی ایک راز ہے، اور ان کے بارے میں بہت سے سوالات آج بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ شاید بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کا علم محدود ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ ایسی اسلامک ڈاکومنٹری پسند کرتی ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو اصحاب کہف کے 309 سال سوئے رہنے پر ہوگی۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔